السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو انشاءاللہ ہم بہت جلد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے عظیم خلفاء کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ خلفاء کرام کا ذکر خیر ہم پہلے کر چکے ہیں، مزید خلفاء کرام کا ذکر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سلسلے میں اشرف العلماء علامہ عبداللہ کریم چتوڑی اجینی علیہ رحمت رضوان کی شخصیت بھی عظیم و بالا تر ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم قادری رضوی علیہ رحمت رضوان چتوڑ گڑھ کے رہنے والے تھے اور چھنپا برادری سے آپ کا تعلق تھا۔ بہت خوبصورت اور جید عالم دین تھے۔ افسوس آپ کے حوالے سے زیادہ حالات کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبدالکریم قادری چتوڑی علیہ رحمت رضوان منکسر المزاج اور اپنی قوم کی اصلاح کرنے والے جید عالم دین تھے۔ آپ حضرت مولانا ارشاد کوٹوی علیہ رحمت رضوان کے مرید اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے ممتاز خلفاء میں سے تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے اپنے احباب کے استفسار پر اپنے خلفاء کی فہرست تیار فرمائی، جو ہفت روزہ دبدبہ سکندری رامپور اور ماہنامہ الرضا بریلی شریف میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں 34 نمبر پر آپ کا اسم گرامی یوں رقم فرمایا: جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب چتوڑ گڑھ علاقہ میواڑ، عالم وائز مجاز طریقت۔ حضرت مولانا عبدالکریم چتوڑ گڑھی علیہ رحمت رضوان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے علاوہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں مفتی اعظم دہلی حضرت علامہ مفتی مظہر اللہ مجددی دہلوی علیہ رحمت رضوان سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان سے آپ کو قلبی لگاؤ اور بڑا گہرا رابطہ تھا۔ ان کی فخریانہ شان سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں آپ استفتاء بھیجا کرتے۔ جب آپ کو ضرورت محسوس ہوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے علمی سمندر سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ تقریباً فتویٰ رضویہ میں 8 جگہوں پر مستفتی کے طور پر آپ کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کو بھی حضرت مولانا عبدالکریم رحمہ اللہ علیہ سے کافی انس تھا۔ آپ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، انہیں حافظ المسائل بھی فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے ظاہری وصال کے بعد بھی حضرت مولانا عبدالکریم چتوڑ گڑھی علیہ رحمت رضوان کو خانوادہ اعلیٰ حضرت کے افراد سے رابطہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے بعد بھی شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ علیہ نے ادے پور چتوڑ گڑھ کے کئی دورے فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قادری نقشبندی چتوڑی اجینی علیہ رحمت رضوان مدرسہ اسلامیہ ادے پور میں صدر مدرس کے طور پر اپنی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے مدرسہ اسلامیہ ادے پور کے ساتھ ساتھ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں بھی کچھ عرصہ تدریسی وقت گزارا۔ حضرت مولانا عبدالکریم رحمہ اللہ علیہ کی ذات بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت تھی۔ آپ کے دل میں دین متین کی خدمت کا سچا جذبہ تھا۔ آپ کی خدمات کا دائرہ صرف چتوڑ گڑھ اور ادے پور تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کی مختلف علاقوں میں کئی تنظیموں سے آپ منسلک تھے اور ملک بھر میں آپ کی تقریریں ہوا کرتی تھی۔ آپ بحیثیت خطیب تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی آپ کو تصنیف و تالیف کا بھی شوق تھا۔ آپ حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ علیہ سے بھی جڑے ہوئے تھے اور مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ علیہ کے انجمن کے شعبہ اشاعت کی جانب سے آپ کا رسالہ مسائل قربانی و عقیقہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان کی تقریض کے ساتھ شائع ہوا۔ حضرت مولانا عبدالکریم قادری نقشبندی علیہ رحمت رضوان اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، محدث بھیرو گڑھی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ وہابیات ایابنا کے مکر و فریب اور ان کے عقائد باطلہ سے ہمیشہ عوام اہل سنت کو آگاہ فرماتے رہے۔ آپ نے مناظروں میں بھی شرکت کی۔ ایک مناظری کی رپورٹ اخبار الفقی وغیرہ میں بھی شائع ہوئی۔ حضرت مولانا عبدالکریم قادری نقشبندی رحمہ اللہ علیہ چتوڑ گڑھ کے رہنے والے تھے، لیکن بعد میں چتوڑ گڑھ چھوڑ کر بھیرو گڑھ ضلع اجین ایم پی منتقل ہو گئے۔ حضرت مولانا عبدالکریم محدث بھیرو گڑھی علیہ رحمت رضوان کا وصال 15 صفر المظفر کو ضلع اجین بھیرو گڑھ ایم پی میں ہوا اور آپ کا مزار شریف وہیں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔